اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 47، 48، 49 یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں وہ بندہ جو پہلے چھوٹ گیا تھا آیا خواب کی تعبیر پوچھنے، چنانچہ پچھلی آیت میں ہے یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاب و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس لوٹ کے چلا جاؤں اور ان کو بھی علم ہو جائے، جیسے کل بھی بتایا تھا کہ بھئی علم ہو جائے، یعنی اس خواب کی تعبیر کا علم ہو جائے یا اس بات کا علم ہو جائے کہ بھئی جیل میں ایک ایسا بندہ بھی ہے کہ جس کے پاس اتنا بڑا علم ہے اور اتنا اچھا، جس کی وجہ سے آپ کی خلاصی بھی ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں، گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، کوئی جملہ نہیں کہا، اس کو شرمندہ نہیں کیا کہ بھئی یہ تو میں نے تمہیں بہت پہلے بتایا تھا کہ جا کے بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کر دینا، ابھی تک میں تمہیں یاد نہیں رہا، جب اب پھر تمہاری ضرورت آئی تو تم میرے پاس منہ اٹھا کے آ گئے ہو، چل جاؤ اپنا کام کرو، میں نے نہیں بتانا آپ کو خواب کی تعبیر، اس طرح کا کوئی جملہ نہیں کہا۔ اس کی ضرورت جو بھی ہے اس کی ضرورت، اور یہ انبیاء علیہم السلام کے اخلاق ہے، اور اسی کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ۔ ہم نے تملق کو، چاپلوسی کو اور ٹی سی کو اخلاق حسنہ سمجھ لیا ہے، یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے۔ اخلاق حسنہ یہ ہے کہ اگلے بندے کو آپ کی وجہ سے کوئی بھی کسی بھی صورت میں تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے اخلاق حسنہ۔ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے ایکشن سے، آپ کے کردار سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کا پڑوسی آپ سے خوش، آپ کا روم میٹ آپ سے خوش، آپ کی مسجد میں آپ کے ساتھ جو صف میں کھڑا ہوا بندہ ہے وہ آپ سے خوش۔ لیکن اگر بندے کی طبیعت ایسی ہو کہ ہر بندہ پڑوسی اس سے ناراض، اس کا راستے میں چلنے والا بندہ، بس میں بیٹھنے والا بندہ، یعنی ہر بندہ، یہ اخلاق حسنہ کے خلاف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ خواب کی تعبیر یہ بتا دی کہ بھئی آپ لوگ یہ جو 7 سال ہے نا، یہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوب برکت ہوگی اور فراوانی ہوگی، فصل بھی اگے گی۔ آپ لوگوں نے صرف تعبیر نہیں بتا رہے، تعبیر کے ساتھ ساتھ وہ بتا رہے ہیں معاشی اور استحکام کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے، کیونکہ 7 سال جو تم کماؤ گے، اگلے 7 سال کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، تو تم نے آدھا کھانا ہے اور آدھا اپنے لیے اگلے 7 سال کے لیے بچانا ہے۔ گویا کہ ایک ترتیب بتا رہے ہیں کہ آپ نے ہماری معاشرے میں جو ایک بہت بڑا المیہ ہے، خصوصاً یہ جو رمضان کے مہینے میں نا بہت سارے لوگ زکوٰۃ سارے رمضان کے مہینے میں دے دیتے ہیں۔ ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو غریب مسکین، مطلب ہے کسی کو
ایک نے بھی 10 دے دیے، دوسرے نے 10 دے دیے، تیسرے نے بھی 10 دے دیے، وہ جا گئے، اس کے پاس 2 ڈھائی 3 4 لاکھ روپے جمع ہو گئے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جو 4-5 لاکھ روپے اس کو جمع ہو گئے اس کو 12 مہینوں میں تقسیم کر دے تاکہ اس کے پورے سال کی ضروریات پوری۔ وہ کہتے ہیں چلو یار 4-5 لاکھ روپے ہے، چلو ابھی یہ کم از کم یہ والی عید تو اچھی گزار دو نا، یہ کبھی جو ہے نا فلاں جگہ گھوما، کبھی ادھر گھوما، کبھی ادھر گھوما، جیسے عید ختم پھر جو ہے نا وہ ہاتھ ادھر کر کے کہ بھائی جو ہے نا باقی سال کے لیے پھر اور چاہیے ہوگا۔ یہ ہے ترتیب اسلامی جو ہے نا نظام معیشت۔ قال کہا تزرعون تم زراعت کرو گے، کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین 7 سنین سال، دعوا لگاتار تسلسل کے ساتھ، یہ 7 سال تسلسل کے ساتھ۔ فما حصدتم پس ما جو، حصدتم تم کاٹو، یہ لفظ حصاد کٹائی کے معنی میں ہے، قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ بھئی اس کھیت کا حق دے دو کٹائی کے دن، یا فقراء اور مساکین کا حق دے دو کٹائی کے دن، جس دن تم کاٹ رہے ہو اسی دن ان کا حق دے دو۔ فما حصدتم پس جو تم کاٹو، فذروہ، ذر کہتے ہیں چھوڑنے، پس چھوڑو تم ہو اسے، فی سنبلہ، سنبل کہتے ہیں خوشے میں، ہی اس کے خوشے میں چھوڑ دو، جو آپ کٹا رہے ہو اس کے خوشے میں اس کو چھوڑ دو۔ الا قلیلا، سوائے سارا نہیں، تھوڑے کے، مما تاکلون، جو تم کیا کرتے ہو کھاؤ گے، کھانے کے لیے لو اور باقی اس کو اس کے خوشے میں ہی چھوڑ دو تاکہ اگلے سالوں میں تمہاری ضرورت اس سے کیا ہو جائے، پوری ہو جائے۔ ثم یاتی من بعد ذلک، پھر یاتی آئیں گے، من بعد ذلک اس کے بعد، 7 7، اب سال کی ضرورت نہیں ہے، شداد سخت قحط کے، یأکلن ما قدمتم، اور یأکلن کھا جائیں گے وہ 7 سال، ما قدمتم جو تم نے رکھا ہے پہلے، لہن ان کے لیے، یہ سال کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ 7 سال جو بقایا تم نے رکھا ہوا ہے اس 7 سالوں کے لیے وہ سارے کیا ہو جائیں گے، کھا جائیں گے، یعنی وہ تم کیا کر دو گے، خرچ کر دو گے۔ الا قلیلا، مگر تھوڑا، مما تحسنون، جو تم بچاؤ گے، کس کے لیے، بیج وغیرہ کے لیے۔ حسن کہتے ہیں بچاؤ کو، حسن کہتے ہیں بچاؤ کو۔ وہ ایک کتاب ملتی ہے چھوٹی والی، وہ لوگ اس کو حسن حسین کہتے ہیں، حسن حسین نہیں ہے، وہ ہے حسن۔ حسن اصل میں کہتے ہیں قلعے کو، چونکہ قلعہ بچاؤ کا سبب اور ذریعہ ہے، اس میں جو دعائیں ہیں وہ دعائیں چونکہ بچاؤ کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کتاب کا نام بھی کیا رکھا گیا ہوا ہے، حسن۔ تو تحسنون، حسن اصل میں کہتے ہیں کس کو، قلعے کو، تحسنون جو تم بچاؤ گے۔ اب ظاہری بات ہے اگر سارا کھا لیا تو پھر اگلے سالوں میں بیج کیسے ڈالو گے، بیج کے لیے بھی تو کوئی چاہیے۔ گویا کہ زراعت کا اس کا مطلب ہے کہ مصر میں زیادہ تر سارا جو سسٹم تھا وہ زرعی تھا، اور وہ زراعت کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں کہ بھئی آپ نے اس کو بچانا ہے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ، پھر یأتی آئیں گے، من بعد ذلک اس کے بعد، عام سال، فیہ جس میں، یغاث الناس، یہ جو لفظ یغاث ہے نا، یا یہ لفظ غیث سے ہے اور یا یہ لفظ غوث سے ہے۔
یا یہ لفظ غیث سے ہے یا یہ لفظ غوث سے ہے. اگر یہ غیث سے ہے تو غیث کے معنی ہوتے ہیں بارش. جیسے ہم کہتے ہیں اللہم اسقنا غیثا، اللہ برسا دے بارش، پلا دے ہمیں کیا کرنے بارش. تو یہ غیث کے معنی میں ہے تو پھر یہ بارش تو معنی ہوگا یغاث الناس، لوگوں کے لیے بارش برسائی جائے گی. اور اگر یہ لفظ غوث سے ہے تو غوث کے معنی ہوتے ہیں فریاد سننا، فریاد رسی کرنا. تو ثم یغاث الناس فیہ یغاث الناس، اس 7 سالوں میں، اگلے سالوں میں یغاث الناس، لوگوں کی فریاد سنی جائے گی. کا کیا مطلب؟ مطلب ہے اللہ کی طرف سے جو یہ کہیں گے تو اللہ مانیں گے. قحط والے زمانے میں تو فریاد نہیں سنی جائے گی. 7 سال کے بعد اب پھر ایک ٹائم ایسے آئے گا کہ پھر ان کی فریاد سنی جائے گی. تو فیہ یغاث الناس، زیادہ تر لوگوں نے پہلے والا ترجمہ کیا ہے، لیکن ترجمے دونوں ہے. ثم یغاث الناس کہ پھر لوگوں کی فریاد سنی جائے گی، یا پھر یہ لوگ، اور اگر لوگوں کی فریاد سنی جائے گی مطلب ہے بارش کے لیے دعا کریں گے تو بارش برسے گی. اور کوئی زراعت کی دعا کریں گے، اللہ زمین سے ان کے لیے غلہ اگائیں گے. اور لیکن ترجمہ کیا ہے زیادہ تر لوگوں نے کس کے ساتھ؟ یغاث الناس، کہ بھئی لوگوں پر بارش برسائی جائے گی. وَفِيهِ يَعْصِرُونَ، اور ان 7 سالوں میں یعصرون جنا کس کو؟ یہ لوگ نہ چھوڑیں گے بھی. نہ چھوڑیں گے کا کیا مطلب؟ یعنی جوس بھی نکالیں گے. جب انگور اور جناب پھلوں کا جوس نکال کر اس کا شراب بھی بنائیں گے. وفیہ یعصرون، عصر کہتے ہیں نہ چھوڑنے کو. یہ عصر کے ٹائم کو بھی عصر اس لیے کہتے ہیں، یہ نچھڑا ہوا ہوتا ہے. سب سے جو کم ٹائم ہوتا ہے نا، یہ کس کا ہوتا ہے؟ یہ عصر کا ٹائم ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عصر. تو وفیہ یعصرون، اور ان اگلے ایام میں یہ عام کی طرف کہ فیہ یغاث الناس، وہ جو سال آئے گا لوگوں کی فریاد بھی سنی جائے گی. وفیہ یعصرون، اور اس میں لوگ کیا کریں گے؟ نہ چھوڑیں گے بھی. اب دیکھو یہ پہلے جو 2 آیتیں ہیں، یہ والی، یہ جو نا مصر والوں سے خطاب ہے، مخاطب کے صیغے ہیں. تزرعون 7 سنین دأبا فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحسنون. ادھر یہ سب مخاطب کے صیغے ہیں. اچانک خطاب جنا مخاطب کے صیغے سے کس میں چلا گیا؟ غائب میں. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. یہ نہیں کہا کہ تمہاری فریاد سنی جائے گی بلکہ لوگوں کی فریاد سنی جائے گی. یہ نہیں کہا فیہ تعصرون کہ بھئی تم نہ چھوڑو گے، بلکہ کہا لوگ نہ چھوڑیں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ قحط صرف مصر تک محدود نہیں تھا، یہ پوری دنیا میں جنا تھا. لیکن معاشی اور اکنامکلی جو طریقہ سکھایا وہ صرف مصر والوں کو سکھایا، اور جو عام بات تھی وہ ساری دنیا کے لیے انہوں نے کیا کر دی ہے؟ بتا دی ہے. لہذا تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں یہ جو تھا یہ پوری دنیا پر یہ قحط کا یہ 7 سال کا یہ سارا جناب گزرا ہے. قال تزرعون 7 سنین دأبا، کہا تم زراعت کرو گے، کھیتی باڑی کرو گے 7 سال لگاتار، پس جو تم کاٹو پس چھوڑو انہیں اس کے خوشے میں. الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا جنا مما تاکلون جس کو تم کھاؤ گے. ثم یاتی من بعد ذلك 7 شداد، پھر اس کے بعد آئیں گے 7 سال سخت. یاکلن ما قدمتم لہن، تو وہ کھا جائیں گے جو تم نے رکھا ہے پہلے سے ان کے لیے. الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا سا. مما تحسنون، یہ جو تم کیا رکھو گے؟ بچاؤ گے. کس کے لیے؟ بیج وغیرہ کے لیے. پھر اس کے بعد آئیں گے پھر اس کے بعد آئے گا 1 سال فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں کی فریاد سنی جائے گی یا جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی. وفیہ یعصرون، اور اس میں لوگ کیا کریں گے؟ نہ چھوڑیں گے بھی. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.